بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو اپنے بندوں کے تمام اعمال سے خوب باخبر ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ: اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں، اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ آیت کی تفسیر: بعض دیگر قبائل اور ادیان میں شوہر کے مرنے کی صورت میں عورت کے ساتھ انسانیت سوز مظالم روا رکھے جاتے تھے، جن میں سے کچھ مظالم تو بعض قبائل اور اقوام میں اب بھی رائج ہیں۔ مثلا شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو زندہ جلا دینا، یا شوہر کے ساتھ اس کو دفن کر دینا، یا اس کو نئی شادی کرنے سے محروم رکھنا وغیرہ۔ اسلام سے پہلے جاہلیت عرب میں یہ رواج تھا کہ بیوہ عورت کو ایک بوسیدہ جگہ پر رکھتے تھے اور اسے پھٹا پرانا اور کثیف ترین لباس پہناتے تھے۔ اسلام نے عورت کو ایسے غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک سے نجات دلاتے ہوئے احترام آدمیت پر مبنی ایک قانون وضع فرمایا، جو کہ یہ ہے۔ اس قانون کی پہلی شکل یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ نہ ہو تو وہ صرف 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارے گی۔ نمبر 2، اس دوران وہ غیر ضروری کام کے لیے گھر سے نہ نکلے اور ہر قسم کی آرائش و زیبائش سے اجتناب کرے۔ نمبر 3، اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وفات سے وضع حمل تک ہے، خواہ 4 ماہ سے قبل ہو جائے یا کئی ماہ لگ جائیں۔ نمبر 4، عدت وفات میں مرنے والے شوہر کے احترام کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے، لہٰذا اگر شوہر کے مرنے کے ایک عرصہ بعد عورت کو اس کا علم ہو تو اسی روز سے عدت وفات شروع ہوگی جس دن اسے اس کے شوہر کے فوت ہونے کا علم ہوا ہے۔ غیر اسلامی باطل اور غیر انسانی مراسم پر خط بطلان کھینچتے ہوئے قرآن اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد عورتیں نئی ازدواجی زندگی کے سلسلے میں جو بھی فیصلہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح زیبائش اور گھر سے نکلنا وغیرہ بھی جائز ہے۔ اسلامی قانون کی روح سے جنسی مسائل میں عورتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت 4 ماہ رکھی گئی ہے، اور یہ قانون گزاری عورتوں کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ مثلا جیسے ہم ایلا کے بارے میں سابقہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی شوہر کے بیوی سے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھانے کی صورت میں 4 ماہ کی مدت معین ہے۔ نیز عدت وفات میں بھی 4 ماہ کا عرصہ معین فرمایا گیا ہے، چنانچہ بعض روایات بھی اس مطلب کو بیان کرتی ہیں۔ نیز معلوم ہوتا ہے کہ 3 ماہ کی عدت تو ہر قسم کی جدائی کے لیے ہے، اور 40 دن کا اضافہ وفات کی صورت میں سوگ منانے کے لیے ہے۔ عام حالات میں شوہر پر لازم ہے کہ کم از کم 4 ماہ میں ایک بار ہم بستری کرے۔ ان احکام سے ظاہر ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت کو 4 ماہ سے زیادہ جنسی عمل سے محروم رکھنا اس کی فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہے۔
اہم نکات۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ عدت وفات کے بارے میں اسلامی قانون احترام آدمیت کی دلیل ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عدت کا 4 ماہ 10 دن سے زیادہ نہ ہونا عورت کے فطری اور طبعی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ تیسرا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ عدت کے بعد عورت کو ازدواجی زندگی سے روکنا جاہلانہ طرز عمل ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرمائے اور ہر قسم کی خرافات اور نافرمانیوں سے دور رکھے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات خداوندی کو پھیلانے میں مدد فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔